الصبح بدا من طلعته. السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے وغیرہ کی جس طرح اشد ضرورت ہے، اس سے زیادہ اشد ضرورت اسے سانس لینے کی، جسے آکسیجن بولتے ہیں. اس وقت موجود ہے اورنگی ٹاؤن کا مشہور بازار، جسے بنگلہ بازار کے نام سے پہچانا جاتا ہے. جہاں پر ہم عالم وارثی صاحب جو کہ ایک ایکسٹ گروپ جو کہ گرینری کے لیے ایک مشہور ہے، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ایکسٹ گروپ کیوں نام رکھا، اور جو یہاں پر انہوں نے کراچی میں اس سے باہر یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو پودے لگائے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پودے کون سے پودے ہیں، پھلدار پودے ہو یا ایسے پودے جس سے کوئی غذا یا کوئی دوا بنتی ہو. ایسی سوچ ان کی کیوں آئی؟ لوگ مختلف کوئی بھی پودے لگا دیتے ہریالی کے لیے، مگر ان کی کیا سوچ ہے؟ اب تک ان کا کہنا ہے کہ 3000 کے لگ بھگ پودے یہ لگا چکے، جو کہ سکولز، کالجز وغیرہ اور ڈیفرنٹ ایریاز میں. تو یہ وارثی صاحب ان سے پوچھتے ہیں، عالم وارثی صاحب جو کہ اس گروپ کے، اس این جی او کے سندھ کے جو ہے نا صدر پریزیڈنٹ ہے. ان سے اور معلومات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں تفسیس چینل کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج میرے ساتھ پاس تشریف لائے. میں ان کے تہ دل سے اپنی جانب سے، اپنے تمام ٹیم کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ 61 گروپ ہے کیا، تو 61 گروپ یہ ہے کہ 61 ہجری کے حوالے سے نام رکھا گیا ہے. 61 ہجری میں امام کربلا علیہ کے مقام پہ جو سانحہ پیش آیا، جانوں کی قربانی دی، اس حوالے سے اس مقصد کے لیے ہم نے یہ نام ہمارے اظہار عقیدت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. اور اس 61 گروپ کے سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ میجر جنرل فدا حسین ملک صاحب ہیں، اور بانی و قائد جو ہمارے ہیں وہ ہے پیر زادہ پیر مہر محمد ارشد صاحب. 61 گروپ پورے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں ہمارا کام چل رہا ہے. اور ہم پھلدار پودوں کی شجرکاری اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 میں جو کرونا آیا، آکسیجن نہ ہونے کے وجہ کر کتنے اموات ہوئے، بہت ہوئی. صحیح کہا. اس کے بعد سلنڈر ہے لیکن آکسیجن نہیں ہے. تو ہمارے بانی صاحب نے بھی یہ کوشش کی کہ بھائی کیوں نہ ہم پھلدار درخت لگائیں جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو اور چرین پرین اور ہماری زمینی حقائق کا بھی پتہ چلے، بارش بھی ہو اور سیلاب کو بھی روکتا ہو. آپ نے دیکھا کہ اس وقت اورنگی ٹاؤن کے اندر پہلے 40 فٹ میں بورنگ کرائے تو پانی آ جاتا تھا، اب پانی نہیں، خشک ہو چکا ہے زمین، ہمارا 200 فٹ میں بھی بنجر ہو چکا ہے زمین. تو ہم پھلدار جو پودے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ چرند پرند انسان سبھی مفید ہوں گے. اس میں لکڑیاں بھی ان کے فائدے ہوں گے، جلانے میں بھی کام آئیں گے، فرنیچر میں بھی کام آتے ہیں. تو یہ درخت کے حوالے سے اب رہا کہ سندھ میں سندھ کے جنرل سیکرٹری ہمارے سمیر سورو صاحب ہیں، جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ارباب علی محمد صاحب ہے، ان کا اندرونی سندھ سے تعلق ہے. میرپور خاص، آپ کا سکھر، ٹھٹا، ڈھابے جی میں یہ وہاں پودے ہم جا کے لگا چکے ہیں. کراچی میں ہم مدرسے، اسکول میں پودے لگائیں، تقریباً 3000 جو پودے کہا آپ نے بالکل درست کہا ہے، 3000 پودے ہم لگا چکے ہیں. ابھی اس میں آپ کے ساتھ امداد وغیرہ کوئی کرتا ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت اخراجات کا کیا کرتے ہیں؟ جناب دیکھیں، ہمارا اخراجات جو ہے ہم کہیں جاتے ہیں، ہمارے ممبران جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. نہ ہماری حکومت سے کوئی سپورٹ ہے، نہ میں کسی سے چندہ لیتا ہوں. چندہ نہیں، اگر آپ اپنے محرومین کے نام پہ، وہ بھی آپ کے توسط سے، میں یہ میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی محرومین کے نام پہ اگر ایک پودا دینا چاہیں وہ آپ ہمیں 61 گروپ کے ممبران کو دے سکتے ہیں. اور ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے. میں حکومت وقت جہاں ان کا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی ہو یا بلدیہ کی ہو، یہ میں وہاں جانے کو، وہاں لگانے کو تیار ہوں. اگر یہ کوآپریٹ کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بسم اللہ. یہ میں سنت نبی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. سر جی، اگر آپ کو جیسے میں ہوں یا کوئی بھی ہو وہ آپ کو اپروچ کرنا چاہے کہ بھئی ہم
اپنے علاقے میں پودے لگانا چاہتے ہیں, وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں جیسے فٹ پاتھ وغیرہ, تو اس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے, اور کیا آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ ان کو دے گے کہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ہم ان ایریا میں, کیونکہ کراچی میں درخت بہت کم. جناب یہ دیکھیں, جہاں تک گلیوں اور سڑکوں کی بات ہے, بالکل ہر شخص کو لگانا چاہیے. اگر ایک گلی کے اندر 20 مکانات ہیں, یہ گلیاں ہیں, اگر ہر مکان مالک ایک پودا لگائے, وہ اس کی دیکھ بھال بھی کرے. اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پودا لگا رہے ہیں پھلدار, تو اس کی دیکھ بھال روڈوں پہ نہیں ہو سکتا, اس کی دیکھ بھال ہونی چاہیے. ہاں, جہاں تک ابھی عنقریب یعنی کہ تحریک لبیک والے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, انشاءاللہ یہ بہت جلد ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ تحریک لبیک اور 61 گروپ کے اشتراک سے ہم صدرکاری گلیوں میں کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ یہ کیا ہے. میں تمام سماجی اور بزنس مین کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, جہاں بھی آپ پودا کہیں گے لگانے کو پورے پاکستان میں, ہمارا ٹیم جا کے اس جگہ پہ لگائے گا. جس قبرستان میں کہیں گے وہ قبرستان میں بھی لے کر ہمارا ٹیم پوری کوشش کر کے ہر حال میں لگائیں گے ہم پودے. بہت شکریہ. یہ عالم وارسی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت ان کا نیا, لوگ کوئی کیا درخت ہو کیا لگا, تو انہوں نے پھلدار درخت کو زیادہ ترجیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پھل ملیں گے, اور اس کے علاوہ جو چرند پرند کو جو ہے کیا ہے گھونسلوں کے لیے جگہ چاہیے تھے. بہت ہی خوبصورت آئیڈیا. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ جو ہے نا گزارش کروں گا کہ بھائی ایک بات جو ان کی مجھے بہت اچھی لگی کہ ہر شخص کم از کم ایک بیل یا ایک پودا جو کہ پھلدار ہو, یا نیم وغیرہ کا, پیپل کا, جس کے زیادہ سایہ دار درخت وہ لگا سکتے, اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, کیونکہ قرآن کی روح سے ایک ایک پتہ جو ہے نا وہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے. تو یہ ایک ایسے صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ درخت پھل دار ہوگا یا پتے بھی ہوں گے اس میں, وہ ان کا آپ کے مرحومین کے لیے جو ہے نا جزائے خیر کا باعث بنتے رہیں گے. مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز شہنشاہ فانی.